سطح پر لابنگ کرنے والا ایک اور بھارتی نیٹ ورک بے نقاب ہوا ہے. من گھڑت خبریں پھیلا کر پاکستان کو بدنام کرا تھا. برسلز کی ڈس انفو لیب نے 116 ممالک میں بھارت کے 750 میڈیا ہاؤسز کا بھانڈا پھوڑا ہے. انڈین کرونیکل نامی اس تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق بھارت 550 ویب سائٹس اور 10 سے زائد جعلی این جی اوز کا استعمال کر رہا تھا. سن 2005 سے یعنی پچھلے 15 سال سے یہ نیٹ ورک یورپی یونین اور اقوام متحدہ کو گمراہ کر رہا تھا. بھارتی عوام تک بھی جھوٹی خبریں پہنچا کر پاکستان کے خلاف بھڑکایا گیا. پاکستان کے خلاف ہیومن رائٹس کی جعلی تنظیموں کو فنڈنگ کی گئی. یورپی پارلیمنٹ کے سابق صدر کو ان جعلی این جی اوز کا سربراہ بنا کر پیش کیا گیا. جعلی این جی اوز کے ذریعے ہیومن رائٹس کاؤنسل میں پاکستان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے. یہ کوئی پہلا نیٹ ورک نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ڈیجیٹل ورلڈ میں ایسے کئی بھارتی نیٹ ورکس منظر عام پر آ چکے ہیں. گزشتہ برس بھی یورپی یونین ڈس انفو لیب 65 ممالک میں قائم 265 بھارتی جعلی مقامی میڈیا آؤٹ لیٹس کا نیٹ ورک بے نقاب کر چکا ہے. جو آپ نے ساری تفصیلات بتائیں انڈین کرونیکل کی ڈسکلوجرز آئے ہیں یہ بہت اسٹارٹلنگ ہیں, غیر معمولی ہیں, اور اس نوعیت کی آرگنائز انفلوئنس کرنے کی کیمپین جو ہے وہ انٹرفیرنس کے زمرے میں آتی ہے, بین الاقوامی قانون کو کے پرنسپلز کو وائلیٹ کرتی ہے کہ آپ ایک ملک کو جس کے ساتھ یو این چارٹر کے نیچے آپ کی رسپانسبلٹی ہے تعلقات کو استوار کرنے کی, بہتر کرنے کی, آپ اپنا وہ لیگل آبلیگیشن فلفل کرنے کی بجائے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے آرگنائز طریقے سے, سسٹمیٹک طریقے سے گلوبل سطح پر فنڈنگ کے تھرو, فیک اکاؤنٹس کے تھرو, ڈومینس کے تھرو آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے اس علاقے کا امن جو ہے وہ تہو بالا ہوگا. اور کئی ایسے ایشوز اٹھا رہے ہیں جو ایشوز ایگزسٹ نہیں کرتے اور ان ایشوز کی وجہ سے آپ لوگوں میں بے چینی کریٹ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ انٹرنیشنل لا کے پرنسپل, یو این چارٹر کی سیریس وائلیشن ہے. کہ ہندوستان جو عالمی دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ کسی محاذ پہ پیچھے نہیں ہے دنیا میں دہشت گردی پھیلانے پہ. یہ چیزیں تو پکڑی گئیں کہ وہ این جی اوز کے نام پر جدید ذرائع ابلاغ کو استعمال کر کے, سوشل میڈیا کو استعمال کر کے کس طرح افراتفری کا ماحول اس خطے میں پیدا کر رہا تھا. اور دوسری طرف جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے انتہا پسندی کی, دہشت گردی کی, جو کل عدم تنظیمیں جنہیں آپ کہہ رہے ہیں, جن کو یو این او نے بھی بیان کیا ہوا ہے, ان تنظیموں کی فنڈنگ کر رہا ہے, انہیں افغانستان میں جمع کر رہا ہے. صرف پاکستان کے لیے نہیں, پوری عرب اسلامی دنیا میں اس وقت جو انتہا پسند اور دہشت گرد تنظیمیں ہیں, اگر آپ دیکھیں کہ ان کے مالی لنک کس کے ساتھ ہیں, ان کے فنڈز کس کے کہاں سے آ رہے ہیں, تو اس میں آپ کو ہندوستان ملے گا. یہ جو نیٹ ورک بنا یہ عین اس وقت بنا جب چند مہینوں بعد جب یونائٹڈ نیشنز کی کاؤنسل فار ہیومن رائٹس کی تشکیل ہوئی 15 سال پہلے, اس کے فوراً بعد اس آرگنائزیشن کا انعقاد ہوا. اور یہ 15 سال سے جھوٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ ایک ہی موقف کے لیے کام کرتی ہے کہ پاکستان کو ملائن کرے, اور بہت ساری چیزوں اور لوگوں کو ملاتی ہے تاکہ سننے والوں کو ایسا لگے کہ یہ کریڈیبل ہے, یہ صحیح ہے. اور اس کے لیے اس نے تعلقات کا استعمال کیا یونائٹڈ نیشنز میں اور یورپین یونین میں. یعنی یہاں پر جو فورمز تھے ان میں ان کو جگہ مل جاتی تھی, ان کی پذیرائی ہو جاتی تھی, لوگ ان کی بات صحیح سمجھتے تھے. اور کیونکہ یہ جال بچھایا ہوا تھا جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے, اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ وہ پاکستان کے برخلاف کر رہے تھے. پھر ایک انڈین ڈاکٹر ہے, وہ کہتی ہے کہ جب میں یورپین یونین جا رہی تھی یہ بتانے کے لیے کہ پیدائش سے پہلے لڑکیوں کو وہاں قتل کیا جاتا ہے, انفینٹیسائڈ ہوتا ہے وہاں پر, تو مجھے تھریٹننگ فون کالز آئیں, اور وہ تھریٹننگ فون کالز بھی اسی آرگنائزیشن سے آتی تھی. تو سمجھیے کہ اپنی کوئی بات باہر نہ نکلے اور پاکستان کو نیگیٹو لائٹ میں پینٹ کیا جائے, اس اسٹریٹجی کے ساتھ 15 سال سے 66 ملکوں میں بہت کریڈیبل انسٹیٹیوشنز میں ان روڈ حاصل کر کر یہ نیٹ ورک کام کر رہا تھا. اور اس کو ہم نے نہیں کھولا ہے, یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے, یہ کوئی 3-3.5 سال کی انویسٹیگیشن ہے جس کے بعد یہ رپورٹ سامنے آئی ہے. انڈیا کو فون کیا گیا, ان سے ان کا موقف معلوم کرنے کی کوشش کی گئی, جو جرنلسٹک رولز کے حوالے سے صحیح بات ہے, وہاں سے نہ انہوں نے ڈینائی کیا نہ انہوں نے اکنالج کیا,
خاموشی جو ہوتی ہے وہ ٹیسٹ اکنالجمنٹ ہوتی ہے, ان کے پاس ڈینائی کرنے کی وجہ موجود نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو ڈوسیئر آیا اور اس کے بعد یہ خبر کھل کے سامنے آئی ہے, یہ آئی اوپنر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے, یونائٹڈ نیشنز کے لیے, یورپین یونین کے لیے, کیونکہ امریکہ سے ابھی ایک رپورٹ آئی جس میں انہوں نے ایک بار پھر پاکستان کو میں جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کی طرف سے انگلی اٹھائی, اور انڈیا کا وہاں نام بھی نہیں ہے. اور اب انہوں نے جب پاکستان نے شور مچایا تو پاکستان کو انہوں نے پریزیڈینشل ویور دیا ہے. ہمیں ویورز کی ضرورت نہیں ہے, ہم جو حقیقتیں ہیں, جو زمینی حقائق ہیں